اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فاطمہ نفیق آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہوں گے اور ہم سب مل کے اپنی صبح کو خوبصورت بنائیں گے. میرے ساتھ خوبصورت ماں بھی ہوں گی, خوبصورت بیٹی بھی ہوں گی, ساس بھی ہوں گی, بہو بھی ہوں گی. ہم ان رشتوں میں چھپے خوبصورتیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے تجربات سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ ہیں بہت خوبصورت, بہت پیاری اینڈ ماشاء اللہ سے ایک سکسیسفل لیڈی فرزانہ جی. یہ ان کی بہو ہیں نیہا جی. تو سب سے پہلے ہم فرزانہ جی سے بات کریں گے. جی فرزانہ جی, کیا حال ہے آپ کا؟ آج آپ کو کیسا لگا ہمارے شو پہ آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. تو آپ ہاؤس وائف تھی یا آپ؟ نہیں, شکر الحمدللہ میں ہاؤس وائف تھی. میری جب شادی ہوئی تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤٹ آف سٹی چلی گئی, دوسرے سٹی میں. اور مجھے زیادہ کچھ نہیں تھا پتا, کیونکہ میری شادی جس فیملی میں ہوئی تھی میری ساس نہیں تھی, اس لیے مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا. اچھا, مجھے وہ بڑی کمی تھی. چلیے فرزانہ جی, آپ دیکھیں وہ اپنی ساس کا ذکر کرنا پڑیں گے. ساری باتیں یہ آپ کی بھی خواہش ہوگی, اور یقیناً جن کے پاس ساس نہیں ہوتی, کوئی بھی رشتہ نہ ہو, کوئی بھی رشتہ نہ ہو, وہ چاہے ساس کا ہو, سسر کا ہو, کوئی بھی رشتہ نہ ہو, اس کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے. تو میں ظاہر شادی کے بعد ایک بچی گھر سے باہر چلی جاتی ہے, اور پھر اکیلی, اور گھر کے کام بھی کرنے, پھر ماشاء اللہ اللہ نے بچے دیے, ان کی کیئر کرنا اور سارا کچھ کرنا تھوڑا مشکل تھا میرے لیے. لیکن پھر آہستہ آہستہ اچھا ہسبینڈ ہو تو سارا کچھ چلتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی, یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, کیونکہ جیسے ہمارا پارٹنر اگر کوآپریٹو ہوتا ہے تو زندگی میں بہت سارے ہمارے مسائل جو ہیں وہ ایسے حل ہو جاتے ہیں. تو ماشاء اللہ سے ابھی آپ کے بچے جو ہیں وہ کہاں پہ اور کیا کر رہے ہیں؟ بچے جو بڑا بیٹا ہے میرا وہ ماشاء اللہ نیوزی لینڈ ہے. صحیح. اور جو دوسرے ان کے دو بچے ہیں ماشاء اللہ, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اچھا, وہ آپ کا دوسرا بیٹا کہاں پہ؟ اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ یو کے ہوتا ہے. اچھا, وہ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہے, وہ دونوں اسپیشلسٹ ہیں ماشاء اللہ. بیٹا جو ہے روماٹولوجسٹ ہے, اور جو بہو بیوی ہے وہ پیڈ اسپیشلسٹ ہے, اور ان کے بھی دو بچے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور تھرڈ ون آپ کی بہو جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, نیہا جی, ماشاء اللہ سے. نیہا جی, آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے, دین پھر ہم فرزانہ جی پہ آتے ہیں. ہاں جی, میں آرکیٹیکٹ ہوں. I have an experience of over 10 years. So میں یہ ریٹیل کے اور انٹیریئر اور ریزیڈینشیل کام کرتی ہوں. ادروائز میری اسپیشیالٹی ہیریٹیج ایکسپرٹ کی ہے. زبردست ماشاء اللہ سے. اینڈ یو آر ینگ مدر. اور نیہا اپنے ہسبینڈ کا بھی یہ بتائے گی کہ میرا بیٹا ہاں یہ بھی آپ بتائیے. ہاں بالکل بالکل, ہم آپ کے منہ سے سننا چاہیں گے اپنے ہسبینڈ کی تعریف, ان کی کوالٹیز, اینڈ ہاؤ از ہی. عمر کا اپنا بزنس ہے, وہ انڈینٹنگ اینڈ کنسلٹیشن کرتے ہیں. اچھا, اینڈ یو آر ہاؤس وائف اور آپ کوئی جاب وغیرہ؟ میں اپنی کنسلٹیشنس کرتی ہوں. آئی ورک فرام ہوم, فل ٹائم مدر ہوں, گھر کو بھی دیکھتی ہوں, بٹ ہاں میں گھر سے کام کرتی ہوں. آپ اگر اپنے اور نیہا جی کے رشتے کو ایک لفظ میں اگر بیان کریں تو وہ کیا ہوگا؟ پیار, لو, محبت. زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے نیہا جی, یہی کوشچن میں آپ کی طرف کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنے اور اپنی مدر ان لا کے اس رشتے کو کسی ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ خوبصورت سا لفظ کیا ہوگا؟ آئی تھنک رسپیکٹ, عزت. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہم دونوں کے رشتے میں. تو اگر ایک ورڈ میں ایکسپلین کروں تو دس از دا ورڈ جو مجھے میرے ذہن میں آتا ہے. صحیح, زبردست زبردست. تو جب آپ شادی ہو کے ادھر سسرال میں آئی تھی تو کوئی مطلب سٹارٹ میں جیسے ہوتا ہے نا کہ گھر کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, کچھ مشکلات آتی ہیں, تو اس طرح سے کیا مطلب آپ کو بھی کچھ پرابلمس کو فیس کرنا پڑا تھا یا مطلب ایزیلی ایڈجسٹ ہو گئی تھی؟ ماشاء اللہ شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں. سو وین آئی لک بیک, آف کورس آپ کسی نئے انوائرمنٹ میں جاتے ہو, آپ کو ٹائم لگتا ہے, اور کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں بھی ینگ تھی زیادہ,
ماشاءاللہ سے وہ تو آپ ابھی آفٹر 6 ایئرس بھی ہیں مطلب آپ کو دیکھ کے یہ لگتا نہیں ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہوگی. ماشاءاللہ سے آپ کے 2 بچے بھی ہیں اور 6 ایئرس مطلب آپ کی شادی کو ماشاءاللہ سے. لیکن آئی تھنک میرے ہسبینڈ از اے ویری گڈ آبزرور, اور یہ چیز ہے کہ میں نے ان سے یہ سیکھی, اور اس کے اس آبزرو کرنے سے اور پیشنس سے میرے لیے بلینڈ ان ہونا بہت آسان تھا. صحیح مطلب کہ ہسبینڈ کی کوپریشن, دین ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان لاس کا جو انوائرمنٹ تھا تو آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوئی یہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں. نہیں, ہم لوگ پہلے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے. اچھا ہاں یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں آپ سے. اچھا آپ کی فیملی سے یہ فیملی فرینڈ تھی. اچھا یہ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ساس بہو کی دوستی پہلے سے تھی. ہاں جی, کوئی مشکل صحیح ناٹ ڈیفیکلٹ. زبردست. کبھی آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے کسی بات پہ؟ ابھی تک تو نہیں ہوا, لیکن دیکھیں دل میں بعض باتیں آ جاتی ہیں. وہ انسان ہے, وہ بیٹی ہو, ہاں بالکل یہ دیکھیں وہ آ جاتی ہے. صحیح. لیکن پھر اب میں ظاہر اس سے بڑی ہوں, اس کی ساس ہوں, ماں کی جگہ ہوں, میں نے اتنی لائف گزاری ہے, وہ پھر بہت کچھ ذہن میں آتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ نہیں یہ بچے ہیں. ہم بھی جب بچے تھے ہم بھی غلطیاں کرتے تھے, یہ نہیں کہ نہیں تھے کرتے, ابھی بھی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے تجربات سے انسان سیکھتا ہے, غلطی سے انسان سیکھتا ہے. ابھی بھی ہوتی ہیں اور فیل بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو نہیں تھا کرنا چاہیے. پھر مطلب اپنے آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا تھا. مطلب اس کا تو بالکل مجھے فیل نہیں ہوا کہ یہ ظاہر بچی ہے, اپنا روم چھوڑ کے یہ دوسرے گھر میں آئی. ایک بچی کا اس گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں آنا ٹائم لگتا ہے. آپ سے یہی کوشچن کروں گی کہ آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں اپنے ان لاس کے ساتھ آئی تھنک میرے لیے مشکل اس لیے ہوئی تھی کیونکہ سارے تقریباً ایج فیلو سے ہم سارے ینگ تھے. حسن, محسن, طوبہ کے ساتھ بہت اچھی میری دوستی ہے. تو لیکن میری شادی کے ٹائم پہ کووڈ آ گیا. وہ فیملی کے بجائے میرے خیال سے وہ کووڈ میں ایڈجسٹ ہونا کیونکہ سب وہ جو ہے وہ گھر میں رہتے تھے موسٹلی ٹائم. لیکن اس میں پھر یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے امی کی سب سے زیادہ پازیٹیو انرجیز تھی. میرے ہسبینڈ بہت کانشیس تھے کووڈ کو لے کے. آف کورس وہ اس وقت میرے خیال سے ورلڈ وائڈ اس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا. تنگ کرتے تھے آپ کی وجہ سے کووڈ آیا. ہاں تو وہ بڑا کیونکہ شادی کے فوراً بعد کووڈ آ گیا. اب یہ کہ ساروں کی آپس میں بانڈنگ ہوئی, ہمارا بیٹھنا, آپس میں باتیں کرنا, بیٹھے کھانا کھانا, سب کو وقت ملا, کھانا بنانا, سارا کچھ. یو آر ونڈرفل مدر ان لا. تو آج کل ہمارے معاشرے میں جیسے ساس اور بہو کے رشتے کو بہت ایک مشکل رشتہ تصور کیا جاتا ہے, تو آپ کچھ ایسی ٹپس دینا چاہیں کہ جو مطلب اس رشتے کو تھوڑا آسان بنائے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ رشتہ مشکل لگتا ہے؟ میرے خیال میں فاطمہ, تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی, تو دونوں کو ہی کمپرومائز کرنا چاہیے. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. دونوں کو ایک دوسرے کو برداشت کریں, اسپیس دیں. بات ادھر ہی کہ ساس رشتے میں کھڑی ہوتی ہے, اسے صبر بھی کرنا ہوتا ہے, پیار بھی کرنا ہوتا ہے, بچوں کا گھر بھی بچانا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بچی نہیں ہوتی ہے. اور جو ہمارا معاشرہ اس وقت چل رہا ہے نا, لوگ نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلاتے ہیں. کچھ سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی بہت ہے. اور جس بچی نے اس گھر میں آنا ہوتا ہے وہ پہلی بیچاری ایک ڈری ہوتی ہے, ایک وہ مقابلے کے لیے تیار ہوتی ہے, اور دوسری طرف وہ ساس تیار ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے اب آ کے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ. دونوں طرف سے لوگ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ دونوں رشتے جو ہیں وہ ساروں کو چھوڑ کے آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, ایک دوسرے کی لائف کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک دوسرے کو سمجھے, ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور یہ ہے کہ ٹائم اسپینڈ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ٹائم اسپینڈ کریں. وہ تبھی کہہ رہی ہے نا کووڈ کا فائدہ ہوا. صحیح. ورنہ تو بچوں کی جابز آج کل ایسی ہیں, وہ اپنے کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں سارا دن. وہ اب ہم اس وقت جو ہے ہم میسج کر کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں. ساس سے بہو کی اتنی دوستی ہونی چاہیے. ایک تو اگر تو وہ ساتھ رہتے ہیں تو بیٹی سے زیادہ بہو سے دوستی. بیٹی نے تو چلے جانا ہے اور بہو نے آپ کے گھر آنا ہے, آپ کے نئے رشتے بنتے ہیں.
तो उससे ज्यादा मैंने कोई कपड़ों का करना हो तो मैं नेहा को दिखाऊंगी, अच्छा नेहा ये कलर कैसा है, ये ले लूँ ना लूँ, घर का खाने में कि अच्छा ये बना ले, या ये ऊपर बनाएगी तो ये मेरे लिए नीचे ले आएगी, मैं बनाऊंगी तो मैसेज करूंगी अच्छा बच्चों ने ये खाना है। बच्चों को खुली आज़ादी देनी चाहिए। मैं कहती हूँ जिनको अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है, अब मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है वो बच्चों को एक बेशक 2 कमरों का घर दे वो बना दे, बच्चे अपनी लाइफ लहदा गुजारे। अगर वो इकट्ठी जैसे हम रह रहे हैं ऊपर नीचे ऐसे वो अलहदा से रह ले नहीं। ये तो आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया कि मैं आपसे नेक्स्ट यही पूछने वाली थी कि आपके ख्याल में मतलब बहू को बाय फोर्स, ठीक है, वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो अपने हस्बैंड से कुछ भी डिमांड कर सकती है, लेकिन क्या सास बाय फोर्स उसको अपने साथ रख सकती है? यही क्वेश्चन मैं आपसे नेक्स्ट पूछना चाहती हूँ। रखना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, नहीं उसकी लाइफ है, नहीं रखना चाहिए ना। तो आप दोनों की मोहब्बत से आपके हस्बैंड जेलस तो नहीं होते? यानी सास और बहू का जो मोहब्बत है, जो एक दूसरे को टाइम देती है। नहीं बात सुने, हम टाइम दे ही नहीं सकते ना, हम तो अच्छा। नहीं करते। वो उस बेचारे ने कुछ नहीं कहना होता। हम बात नहीं कर सकते, हम इसलिए भी मोबाइल पे ज्यादा आई थिंक, क्योंकि जब हम बात करने लगते हैं, पहले ईमान छोटी थी मेरी बेटी, हाँ। वो हम दोनों को बात नहीं करने देती थी, वो बीच jealous में होती अपनी थी। बात करती थी। अब इस तरह वली करते हैं तो फिर मैं और अम्मी एक दूसरे को एंड पे कहते हैं अच्छा मैसेज कर, मैंने कहा अम्मी मैं आपको वॉइस नोट भेजती बच्चे नहीं करने देते। ये कि जब ये सो जाते हैं और उस तरह हमें